السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، آیت نمبر 108۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ جنت کی دائمی نعمت اور کامل اطمینان کو یہ آیت بیان کرتی ہے، جیسے قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ مثلا سورۃ الفرقان آیت نمبر 76 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خالدین فیہا، یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جو جنت کے ابدی قیام کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجر آیت نمبر 48 میں وما ہم منہا بمخرجین، یعنی انہیں وہاں سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، جو دائمی سکون کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو انعام کے طور پر جنت عطا کریں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اتنی کامل ہوں گی کہ اہل جنت کو کسی تبدیلی کی خواہش نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں ہر خواہش پوری، ہر غم ختم اور ہر خوشی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کو کامل آرام، دائمی خوشی اور اللہ رب العالمین کی رضا کا مقام کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 109، قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ اللہ رب العالمین کے علم اور کلمات کی لامحدود وسعت کو ایک نہایت مؤثر مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں البحر مدادا لکلمات ربی، یعنی سمندر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ اللہ رب العالمین کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے، چاہے اس جیسا اور سمندر بھی اس کی مدد کے لیے لایا جائے۔ اسی مضمون کو قرآن کے دوسرے مقام پر بھی واضح کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ، یعنی اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائے اور سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر بھی سیاہی بن جائے تب بھی اللہ رب العالمین کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مثال کا مقصد انسان کو یہ احساس دلانا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم، حکمت اور قدرت بے حد و حساب ہے، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جبکہ انسان کی جو سمجھ اور وسائل ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ لہٰذا بندے کو اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچان کر عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اس کے کلام کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ کو کچھ چیزوں سے سمجھاتی ہوں۔ اس سے قبل ساؤتھ امریکہ میں ایک بندر دریافت ہوا، دیکھیے پہلے بھی موجود تھا لیکن دریافت اب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پہلے ہی بنائی ہوئی ہیں، آسمان زمین پہلے ہی بنائے ہوئے ہیں، لیکن انوینشن اب ہو رہی ہے کہ اس میں کیا ہے، کتنی گلیکسیز ہے اور ہر گلیکسیز میں کتنے زیادہ سٹارز اور یعنی کہ ستارے اور سیارے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ اب جا کے انوینشن ہوئی، لیکن بنے تو ہزاروں سال پہلے ہی، جس کا سائز محض انسان کے ہاتھ کے پنجے کے برابر ہے، یعنی کہ جو بندر دریافت ہوا ہے اس کے ہاتھ کا جو سائز ہے وہ پنجے کے برابر تھا۔ اور اسی طرح فلپائنز میں کچھ عرصے پہلے ایسے پرندے دریافت ہوئے جن کی تصاویر لینے پر وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے کہ شاید انہیں لگا کہ انسان ان کی روح لے لے گا۔ یہ واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیں انسان کا جو علم ہے وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ انسان جتنا زیادہ ریسرچ کرتا ہے اس سے اتنا ہی زیادہ پتہ چلتا ہے کہ میرا جو علم ہے وہ کتنا زیادہ لمیٹڈ ہے۔ اتنا ہی لا علمی کا اعتراف کرنے پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اصل میں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سراسر دھوکہ ہے کہ تھوڑا سا علم حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے۔ یہ دریافتیں ہمیں عاجزی اور حقیقت پسندی کی تعلیم دیتی ہیں۔
کہ علم کا دائرہ ہمیشہ وسیع ہے اور انسان کو ہر نئی دریافت کے ساتھ اپنی محدودیت کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے کہ جو ہمارا علم ہے وہ کتنا زیادہ لمیٹڈ ہے۔ آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے برابر سمجھتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال یا پیغام میں کوئی خدائی عنصر شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے صاف الفاظ میں واضح کر دیا، انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں لیکن میری ہدایت اللہ رب العالمین کی وحی سے ہے۔ اس سے کفار کو یہ پیغام ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود الہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ انما الہکم الہ واحد، یعنی تمہارا معبود ایک ہے جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتے سے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین واحد ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔